بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلیم اپنے یوٹیوب چینل دین کی معلومات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ، فرعون بادشاہ، جسے لوگ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے فرعون بادشاہ کیسے بنا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ واقعہ۔ اصل میں فرعون مصر کے بادشاہ کے فرعون کے نام سے ہی بلایا جاتا تھا۔ جو وہاں کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون ہی کہہ کر جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ، اس کا نام ولید بن مسیب ریان تھا۔ یہ اشفیان کا ایک غریب آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے بہت سارا قرض دے رکھا تھا۔ قرض نہ دینا پڑے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کر ملک شام چلا گیا، لیکن شام میں اس کے لائق کوئی بھی کام نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ پیسے کمانے کے لیے ملک شام سے مصر آ گیا۔ وہاں اس نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں میں بہت تربوز سستے ہیں اور شہر میں مہنگے مل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ تربوز گاؤں سے لے جا کر میں شہر بیچ دوں، شاید اس سے اچھا مجھے اور منافع ہوگا۔ اس نے گاؤں سے تربوز لے لیا اور شہر کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس سے سپاہی ملے جنہیں ٹیکس دینا پڑا، اور جب یہ شہر پہنچا تو اس کے پاس ایک بھی تربوز نہیں بچا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہاں کوئی بھی قانون نہیں ہے، سپاہی ہی اپنی مرضی سے جو لیتا ہے اس کو وہ ٹیکس لے لیتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ وہاں کے فرعون کا بادشاہ جو موجود تھا، پہلے کا بادشاہ، اس کے پاس پہنچا جائے، لیکن پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مصر میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی تھی جس سے وہاں کے لوگ کافی تعداد میں مر رہے تھے۔ فرعون نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر قبرستان میں اپنے آپ کو شاہی افسر بتا کر بیٹھ گیا اور ہر مردے پر 5 درہم ٹیکس وصولنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ ہی دن میں کافی مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے بادشاہ کے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی، اور جب وہ اس سے دفنانے پہنچے تو اس نے ان سے بھی 5 درہم مانگے، لیکن اس سے پیسے تو نہیں ملے، بلکہ انہیں سے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور بادشاہ کو پورا معاملہ بتایا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں وہاں کس نے بیٹھایا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ تک پہنچنا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ آپ کے ملک میں بہت برے حالات ہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے 3 مہینے میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ اتنا مال اکٹھا کیا ہے، آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ لوگ کیا کیا کرتے ہوں گے۔ اور یہ سارا کا سارا مال بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے اسے اپنے محل میں ایک کام دے دیا۔ اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے کام کیے جو بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کو پسند آنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا گیا، محل کی صحیح فوج کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کی موت ہو گئی، تو اس کے بعد وہاں کی قوم نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح یہ مصر کا فرعون بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے وہاں کے لوگوں پر بہت سخت قانون لگا دیے، اور جو اس کا حکم نہ مانتا اسے کڑی سزا دی جاتی۔ فرعون اپنے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے بہت محنت کرواتا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے سارے مصر کو جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کیے گئے۔
لیکن ناظرین جو بھی بچہ اس سال میں پیدا ہوا اس کو سب نے قتل کروایا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اسی سال میں جو ہے پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ صندوق میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے، اور دریائے نیل سے بہتا ہوا وہ صندوق جو ہے فرعون کی محل کی دیوار سے جا کر لگ گیا، اور فرعون کے گھر والے جب اس صندوق کو لے جا کر کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ نکلا، اور اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچے کو خوبصورت جو ہے ہم ہی اس کو پالیں گے۔ تب فرعون نے کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے مصر سے جب نکلے، تب فرعون نے اپنی ساری فوج کو تیار کیا بنی اسرائیل کا قتل کرنے کے لیے، اور ان کا پیچھا کیا، مگر جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ سامنے ان کے آ گئی اور ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر اپنا عصا مارا تو بحر قلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں سمندر میں بننے والے راستے سے بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون کی فوج نے اس راستے سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کا پیچھا کرنا چاہا تو اللہ نے اس سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبا کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پورا بیان فرمایا ہے، اور آج ناظرین فرعون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، اور اس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ جو کبھی کسی زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آج وہ بے بس ایک بت بنا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اگر ناظرین اتہاس اٹھا کر دیکھا جائے، تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، تو جن لوگوں نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے اور جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ان کا انجام چاہے وہ شداد ہو یا نمرود ہو یا فرعون، انجام وہی ہوا ہے جو اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بے شک دوستو، اس کائنات اور اس رب العزت کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔